قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے نا، یہ آپس میں بھائی بھائی۔ کتنا وسیع قرآن پاک نے اس عنوان کو کر دیا، کتنا زیادہ وسیع کر دیا۔ برادری کی، رنگ کی، قبیلے کی، علاقے کی ساری قید سے نکال کر فرما دیا کہ جس نے جہاں بیٹھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی بن گیا، جہاں بیٹھ کے بھی۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، اس لیے کہ تو مصطفی ہے۔ جب لوگ قدورتیں پالنے لگ جاتے ہیں نا، نفرتیں، حسد، بغض، عداوت، کینہ پروری، تو ٹھنڈی جگہ پر بھی بیٹھ کے وہ سکون نہیں پاتے، اس لیے کہ ساتھ والے کو دیکھ کے جب 100 دفعہ گھورنا ہے اور جب آنے والے کا وجود برداشت ہی نہیں ہونا، اور جب انسان نے محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ آ گیا تو یہ کرب ہے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوستوں سے یہ پوچھوں کہ گرمی کا موسم آ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے کہ کوئی مخالف دوست آ کے بیٹھ جائے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے؟ زیادہ دعا کیا ہوتی ہے کہ یا اللہ موسم ٹھنڈا کر دے، کہ یا اللہ یہ بندہ چلا جائے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بعض لوگوں پر سخت بوجھ بن جاتے ہیں۔ تیزی سے فروغ ہوا ہے عداوت کا، نفرت کا، اور ہماری نفرتوں کی جو وجوہات ہیں ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ میری طبیعت کا نہیں، مجھے صرف وہ بندہ درکار ہے جو میری مزاج کے مطابق چلے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کے مزاج کا لحاظ کرتے تھے، دوسروں کے مزاج کا پاس فرماتے تھے، خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا زندگی میں اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ آپ کیا اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوں رات کو تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمائیں کہ اگر تو کہے تو میں نماز پڑھ لوں، اس لیے کہ وقت تیرا ہے۔ میرے بھائی، کسی کے مزاج کا جب آپ تب بوجھ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھ لیں، مزاج کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ فروغ محبت ہو، عداوت نہ ہو۔ یہ جو ہمارے پاس موقع آتے ہیں نا، عید کے اور حج کے، قربانی کے، رمضان کے، یہ سارے موقع دراصل اللہ نے دیے ہیں کہ آپس میں محبتیں تقسیم کرو، اور یاد رکھنا محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، صبح صبح سرکار کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لفظ بڑے خوبصورت ہیں حدیث کے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں تو غلام تھا نا، لیکن حضور فرمانے لگے یا بنیا، او میرے بیٹے، تجھ سے ایک بات نہ کروں؟ یا رسول اللہ حکم کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے انس بیٹا، پتر، اس بات کو یاد رکھنا کہ جب تو سویرے سو کے اٹھے تو سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، دیکھنا تیرے دل میں کسی کا بغض تو نہیں، کسی کی عداوت تو نہیں، اور پھر قربان جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے اتنی جزا ملے گی، اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا۔ کیا انداز ہے کریم محبوب کا! تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے انس، دیکھنا ذرا ترتیب جملوں کی، فرمایا انس صبح اٹھ کے اپنے دل پہ نظر ڈالنا، تیرے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں؟ اور ثواب نہیں بیان کیا، بلکہ حضور فرمانے لگے انس خیال کرنا، بغض تو نہیں۔ اور فرمایا انس یہ خیال کرنا اور بغض نہ رکھنا یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے، فرمایا یہ تیرے رسول کی سنت ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا۔ گویا حضور نے فرمایا یہ میری وصیت ہے۔